الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم صدق وفا کا پیکر انسانیت کا رہبر، صدق وفا کا پیکر انسانیت کا رہبر، بھیجا خدا نے اس کو در کرم سے چن کر۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ و مہمانان رسول، آج کی اس نورانی محفل میں آپ حضرات کے روبرو جس موضوع کو لے کھڑا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ سامعین محفل، ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کی تاریخ ترین سرزمین پر رونق افروز ہوئے تو اس وقت عورتوں کی بدحالی کا ایک تکلیف دہ زمانہ تھا۔ ان کے عزت سے کھلواڑ کیا جاتا تھا، رہبر ان کے لیے رہزن بنا بیٹھا تھا۔ ان کے نزدیک عورت صرف رفع حاجت، دفع خواہش، سامان عیش کا درجہ رکھتی تھی، گویا وہ ایک درندے کے ہاتھوں میں ندا بنی بیٹھی تھی کہ جب چاہا زیر دام مسل دیا۔ ان کے شب و روز کے آنے اشک و خون کے ادیاں بہا رہی تھی۔ عورت جو حیا کی چادر ہے، عفت کو ہاتھوں میں لے بے در تھی۔ عورت جو زینہ جنت ہے، عیاشوں کی ستم سے بے عزت تھی۔ عورت جو خوگر جمال ہے، درندوں کے پنجوں میں وہ پامال تھی۔ عورت جو شرافت کا پیرہن ہے، اس کی حقیقت صرف دولت اور دہن تھی۔ سامعین محفل، اسلام کے عزت مندوں، وہ وقت جس نے سورج کی نگاہوں کو غیر کر دیا، اس بھیانک شرمسوز منظر کو دیکھ کر حیرت زدہ کر دیا کہ باپ اپنے معصوم بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے۔ تاریخ نے ان لمحات کو کبھی فراموش نہیں کیا جب عزت دار ماؤں کی دوپٹوں کو اوباشوں کے دام میں الجھایا جاتا، جب عزت پسند بہنوں کی آنچلوں کو بے راہ روئی کی فضاؤں میں الجھایا جاتا، جب اس دو شہزادوں کی زلفوں کو بدشعری و فحش گوئی کے چنگل میں پھنسایا جاتا۔ الغرض دنیا ایک تاریخ بنی ہوئی تھی جس کا ذرہ ذرہ عورت کے ساتھ ظلم و بربریت تھا۔ تو رحمت خداوندی کو جوش آیا، رب کعبہ نے خلق نازک کے حقوق کی بحالی کے لیے رحمت للعالمین محسن حرد مکی کو دنیا میں بعث فرمایا۔ آپ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہ دکھائی اور مظلوم معصوم بے گناہ عورتوں سے ان کے گھنے بادلوں کو نوچ پھینکا اور انسانیت کے سامنے عورت کا ایک مقام اور مرتبہ بتایا اور ان کی حقوق مکمل عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثیر تعداد میں نکاح کرنا خود اس بات کا اعلان ہے کہ آپ نے اس نے معاملات میں خیالی کے ساتھ ان کے حقوق کی نفاذ کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کم سنی کا آپ نے اس قدر خیال فرمایا کہ دلجوئی کے میدان میں بھی شان و تل مدینے کے لڑکیوں کا کھیل دکھایا کرتے تھے۔ خود ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ کھیل دیکھتے دیکھتے اکتا گئی، لیکن آپ میرے خاطر کھڑے رہے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات سے حسن سلوک۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا کو کہ سامان کی گھٹری لے کھڑی ہے، کسی حمال کے منتظر و پریشان تھی، تو آپ نے ازادِ خدمت اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، سامان اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچایا تو اس وقت سے نصیحتاً کہا کہ اے نیک انسان، مکے میں محمد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کبھی اس کے قریب نہ جانا ورنہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اسی وقت اس بڑھیا سے کہہ سکتے تھے کہ میں وہی نبی ہوں جس سے تو مجھے ڈرا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کو شرمندہ ہونے سے بچاتے ہوئے کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو اس بڑھیا نے کہا کہ اے نیک انسان، اے بیٹے، تو نے تو اپنا نام ہی نہیں بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حقیقت کا اظہار کیا تو اسی وقت اس بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ دین کے قدردانوں، عرب کی تپتی صحرا میں تڑپتی ہوئی اس خاتون کو یاد کرو جس نے نبی کی الفت میں اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔
مکے کے مظلوم ترین صحابیہ کو یاد کرو جس نے نبی کے محبت میں اپنی آنکھیں نکلوا دی۔ احد کے پہاڑ میں دوڑ دوڑ کر پانی پلانے والے ان جانباز عالی بہنوں کو یاد کرو جنہوں نے نبی کے عشق میں اپنے بیٹوں اور شوہروں کو قربان کر دیا۔ غیرت مند نوجوانوں، آقا مدنی نے ساری زندگی عورتوں کے ساتھ اس کے سلوک کی تعلیم دی ہے، لیکن آج اسی معصوم مخلوق پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ جہاں دیکھو وہاں شوہر اپنی بیوی کو جلا رہا ہے، بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ رہے ہیں۔ لگتا ہے دور رواں دور گزشتہ میں بدل گیا۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم توفیق نصیب